السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سامعین کرام، رب تبارک و تعالی نے حضرت انسان کو تمام مخلوقات پر افضلیت، اشرفیت عطا فرمائی ہے، اور جو بھی رب کے دیے ہوئے اس انعام کو، اس کی حفاظت کرتا ہے، یقیناً اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، جنت کا وارث بنا دیا جاتا ہے۔ اور جو رب کی دی ہوئی فیسلٹیز، رب کے دیے ہوئے انعامات و اکرامات، اس کا فضل و کرم، اس کی مہربانی کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا ہے، معزز بنایا ہے، اس کو شرف عطا کیا ہے دیگر مخلوقات کے اوپر۔ جو اس کو پامال کرنے لگ جائے تو یقیناً نہ یہ صرف درندے بلکہ درندوں سے بھی بدتر ہوا کرتے ہیں۔ دیکھیں، قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے اولئک کالانعام، ایسے لوگوں کی مثال فرمایا یہ چوپاؤں کی طرح سے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر ہے۔ یہ بدترین میں کب آتی ہے؟ جب یہ رب تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے اس کو غلط طریقے سے استعمال کرنے لگ جائیں، اپنی عقلوں کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے بڑھانے لگ جائیں، اپنے ملا مولوی، اپنے بابا، اپنے استاد، اپنے بزرگوں کو، ان کے اقوال کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر مقدم کرنے لگ جائے، تو سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، ایک انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی وافی ہے جو سنے بیان کر دے۔ کوئی تحقیق نہیں، کوئی ریسرچ نہیں، کوئی ثبوت نہیں، کوئی دلیل نہیں، بزرگوں نے یہ فرمایا، بزرگوں نے یہ کہا۔ مثال کے طور پہ میں جب متحدہ عرب امارات میں تھا اور 20 سال میں نے وہاں گزارے ہیں، میں ظہر کی نماز کے بعد وہاں درس دیا کرتا تھا۔ تبلیغی جماعت آئی ہوئی تھی انڈیا اور پاکستان کی، وہ سلام پھیرتے ہی کھڑے ہو گئے، جی وہ بیان ہوگا اور یہ ہوگا وہ ہوگا، آپ بیٹھیے گا۔ میں خاموش رہا، میں نے اپنا درس چھوڑ دیا، چلو آج ہم ان کی بھی باتیں سن لیتے ہیں۔ ان کی مجلس میں بیٹھ گیا، اور جب وہ بیان کرنے لگے تو ان بزرگ نے یہ بیان کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اتنی کثرت سے نفلی نمازیں پڑھا کرتے تھے کہ اس کی وجہ سے اپنے مرے ہوئے بچوں کو، فوت شدہ بچوں کو زندہ کرا لیا کرتے تھے۔ اب جب درس سے فارغ ہوئے، میں نے پوچھا کہ ان کے امیر کون ہیں؟ کہا جی یہ صاحب ہیں۔ ان سے پوچھا، میں نے کہا جی انہوں نے یہ بیان کیا ہے آپ کی عمارت کے اندر، مجھے اس کا ریفرنس چاہیے کہ کہاں پر ہے یہ۔ کہنے لگے جی ان سے پوچھ لیتے ہیں جنہوں نے بیان کیا۔ ان سے پوچھا گیا، وہ بھی بڑے بزرگ تھے، بڑی عمر کے تھے۔ کہنے لگے جی وہ انڈیا سے عالم صاحب آئے تھے، انہوں نے بیان کیا تھا۔ جو سنا اور آگے بیان کرنا شروع کر دیا، کوئی دلیل نہیں، کوئی ثبوت نہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم، جس کے اوپر آپ فرماتے ہیں اِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم تمہاری اس جدائی پر ہم بہت ہی غمزدہ ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ آپ سے بڑھ کر کون نفلی نمازیں پڑھ سکتا تھا؟ آپ تو اپنے ابراہیم بیٹے کو، لخت جگر کو، جو آخری بیٹا تھا، اس کو زندہ نہیں کرا سکے، تو صحابہ کرام نے کہاں سے کرا لیا؟ سنی سنائی بات کے اوپر یہی سارا کچھ ہوتا ہے۔ یہی ہمارے دیوبندی مفتیان کرام، علماء اعظام، اور یہی سنی حضرات
سنی سنائی کے اوپر جو ان کے بزرگوں نے لکھ دیا، جو ان کے بزرگوں نے بتا دیا، بس اس کو یہ سچ سمجھتے ہیں، اور قرآن میں جو اللہ نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو ٹال دیتے ہیں۔ کس طرح سے؟ مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا جی یہ بزرگ پڑھتے چلے آ رہے ہیں 20 رکعت تراویح، اجماع ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نبی نے 8 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھے ہیں، 20 نہیں پڑھی۔ انہی کے استاد اور انہی کے بزرگ کہہ رہے ہیں 20 والی روایت ضعیف ہے، کمزور ہے، قابل عمل نہیں ہے۔ پھر مفتی طارق مسعود صاحب اس کا ڈنکا بجا رہے ہیں، اور مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک موقع پر تو حق کو قبول لیا، اگرچہ عمل اس کے خلافی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ وہ کیا؟ انہوں نے خود کہا کہ جی صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وتر سمیت 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے، اور ایک روایت ہے 20 رکعت تراویح والی، لیکن وہ صحیح نہیں ہے، ضعیف۔ اللہ نے ہمیں ایک نماز عطا فرما دی جس کو ہم آج صلاۃ التراویح کہتے ہیں۔ میرے نبی کے زمانے میں اسے قیام اللیل کہا جاتا تھا، اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس سے 8 رکعت والے حضرات استدلال کرتے ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان میں، اس کو امام بخاری نے قیام اللیل کا ہی عنوان دیا ہے، آپ نے 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھی۔ ایک ضعیف روایت میں ہے کہ آپ نے 3 دن پڑھائی نماز، یہ تو صحیح روایت ہے۔ کتنی رکعت پڑھائی؟ تو ایک ضعیف روایت میں ہے کہ 20 رکعت پڑھائی۔ اچھا، ضعیف روایت سے عبادت ثابت نہیں ہو سکتی، حکم شرعی ہے۔ جب خود کہہ رہا ہوں صحیح نہیں ہے تو صحیح کے اوپر عمل تو کر لو۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جس شخص نے جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ بول دیا، نبی نے 20 نہیں پڑھی، اور مفتی طارق مسعود صاحب اور ان کا پورا ٹولہ دیوبندیوں کا، بریلویوں کا، سنیوں کا، یہ سارے کے سارے رٹ لگائے ہوئے ہیں کہ نبی نے 20 پڑھی ہے، نبی نے 20 پڑھی ہے۔ نبی فرماتے ہیں جس شخص نے مجھ پر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ جناب مفتیان کرام، علماء عظام، آپ اس حدیث کے اوپر ذرا سا غور کر لیں، یا تو آپ ثبوت دیں کہ نبی نے صحیح روایت پیش کریں، نبی نے 20 پڑھی ہے۔ جب صحیح روایت نہیں ہے آپ کے پاس تو اپنا نظریہ اور اپنا عقیدہ بدلے، ورنہ جہنم ٹھکانہ بن جائے گا آپ کا۔